لیکچر نمبر 10 تحریک خلافت۔ تحریک خلافت میں ہم اس کا سب سے نمبر 1 پر تاریخی پس منظر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تاریخی پس منظر میں لکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلامی مملکت میں خلافت کا ادارہ وجود میں آیا۔ خلافت راشدہ کا سنہری دور صرف 30 سال قائم ہوا۔ اس عرصے میں خلافت اسلامی سلطنت بہت توسیع ہو چکی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت کا منصب بنو امیہ اور بنو عباس سے منتقل ہوتے ہوئے ترکی کی عثمانیہ خاندان تک جا پہنچا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خلافت کے مراکز بھی تبدیل ہوتے رہے۔ اکتوبر 1912 میں بلقانی ریاستوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ انگریز بظاہر ترکی کے دوست تھے، لیکن در پردہ ترکی کے مخالفین کی مدد بھی کر رہے تھے۔ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ یہ ہمارا تاریخی پس منظر تھا۔ نمبر 1 پر، نمبر 2 پر لکھیں گے جی اس کا پہلی جنگ عظیم۔ نمبر 3 پر لکھیں گے مقامات مقدسہ کی تحفظات کا مسئلے کی 2 وجوہات: اے ترکی کو شکست، بی اتحادیوں کی فتح۔ نمبر 4 پر لکھیں گے تحریک خلافت کا آغاز۔ نمبر 5 پر لکھیں گے خلافت کمیٹی۔ نمبر 6 پر لکھیں گے معاہدہ سیورے۔ نمبر 7 پر لکھیں گے پرنس آف ویلز کی آمد۔ نمبر 8 پر لکھیں گے تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب: اے مسلمانوں کی عاقبت نااندیشی، بی گاندھی کی عیادی، سی ہندوؤں کا تعصب۔ نمبر 9 پر لکھیں گے تحریک خلافت کے نتائج اور اثرات: اے منفی اثرات۔ منفی اثرات کے اندر لکھیں گے 1 مسلمان علماء کا سیاست میں حصہ، 2 طلباء کا سیاست میں حصہ، 3 شدی اور شنگٹن تحریکیں، 4 ہندو مسلم اتحاد، 5 منفی نتائج۔ نمبر 2 پر بی میں لکھیں گے مثبت نتائج۔ اب مثبت نتائج اس میں کیا ہوئے تھے، اس کی سب ہیڈنگ ہے: اے سیاسی شعور، بی گاندھی کے مقاصد، سی پرجوش قیادت کا ابھرنا، ڈی مسلمانوں کے خود اعتمادی، ای ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ۔ اور نمبر 10 پر لکھیں گے تحریک خلافت کا خاتمہ، اور نمبر 11 پر لکھیں گے حاصل کلام۔ اب حاصل کلام میں لکھیں گے تحریک خلافت ایک مثبت پہلو تھا جو کہ دین و سیاست کی تفریق کے اس غیر اسلامی تصور کی اصلاح ہو گئی، جو صدیوں کے دور انحطاط، ملوکیت، یونانی، ایرانی اور ہندی فلسفوں اور غیر اسلامی توصیف کی راہ سے مسلمانوں نے ہند کے عقائد اور رویوں کا حصہ بن گیا تھا اور کسی کے مٹائے نہ مٹ سکتا تھا۔ تحریک خلافت ایک ہمہ گیر دینی اور سیاسی تحریک بھی جس کے قائد علماء تھے۔